السلام علیکم، زبیر خان پاکستان اپڈیٹ ولاگ سے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ موسم بڑا ہی سیاسی ہوا ہے اور ان قریب ہی الیکشن ہونے والے ہیں۔ یہ نہیں پتہ کہ اس میں ساری پارٹیز ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ الیکشن کی طرف آ رہے ہیں، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کتابوں کا سیزن ہے اور میڈم ہاجرہ جو ہیں ہاجرہ خان، انہوں نے لانچ کر دی کتاب، اور کہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں وہ بھی انہوں نے بتائی ہیں۔ خان صاحب نے ان سے بہت زیادہ زیادتی کی ہیں، اور آہستہ آہستہ اگر کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی آتا جائے اپنا جو ہے پاپولر ہونے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہم آج کی آپ کے ساتھ اپڈیٹس شیئر کرتے ہیں۔ جی، بیرسٹر علی ظفر ہیں، کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن درست قرار دیے، لیکن پھر بعد میں دباؤ کے تحت فیصلہ بدل دیا۔ جی، پہلے کہہ رہے تھے پارٹی پی ٹی آئی کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کرانا کون سا بڑا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہ اس سائڈ پہ آئے ہیں تو اب وہ خود ہی چینج ہو گئے۔ نون لیگ کے جاوید لطیف کہہ رہے ہیں نون لیگ کو آج بھی لیول پلیننگ فیلڈ نہیں مل رہی، اگر لیول پلیننگ فیلڈ ہوتی تو نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا۔ سر وہ ابھی بھی تو ان کے لیے ریڈ کارپٹ سے کوئی کام تو نہیں ہے، ان کو دوسرے ملک سے اٹھا کے لے آئے ہیں، اور یہ تھوڑا ہے ان کے لیے، جو کہ مطلب کہ اتنے منتیں ترلے کر رہے تھے کہ آ جائیں، لیکن جب ان کو کلیئر کہہ دیا کہ بھئی سر آپ ہی وزیر اعظم ہیں، آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے آپ کی ساری مطلب کہ ذمہ داری اٹھا لی ہے، تو اب اس طرح کے بیانات کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے بعد ہمارے بڑے پیارے صحافی ہیں، بادشاہ صحافت کے عمران ریاض خان، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے، بہت عرصے بعد آیا، بیچارے 4 ماہ غائب تھے کہیں پہ۔ اس کے بعد اب انہوں نے آہستہ آہستہ سے کوئی دوبارہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، میں آپ سب کے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آج میں زندہ اور صحیح سلامت ہوں، تو یہ سب اللہ رب العزت کی مہربانی اور آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے میں اب تک کافی ریکور کر چکا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد واپس آؤں گا۔ دعاؤں کے علاوہ ایک درخواست اور ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دل نہیں چھوڑنا، پاکستان زندہ باد۔ بہت ہی بہادر بندے ہیں اور نڈر بندے ہیں، جو انہوں نے مصیبتیں اور مشکلات جن کا سامنا کیا ہے، اور پاکستان کے اندر واقعی ان کا توڑ کوئی نہیں ہے، ان جیسا نہیں ہے سب صحافیوں کو۔ اور اپڈیٹ ہے، عامر متین صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اصلی پیپل پارٹی یعنی چار پائی والی کے صدر ہیں جو ٹکٹوں کا فیصلہ کریں گے۔ بلاول والی چیئرمینی بچے کا کھلونا تھا، 35 سال کے بعد بھی بچہ ہے تو پھر کب بڑا ہوگا؟ عامر متین صاحب یہ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ سارے پہلے فیصلے جو تھے بلاول بھٹو زرداری کر رہا تھا، چیئرمین اسے بنایا ہوا تھا، اور اسی بیان کی وجہ سے میرے خیال بلاول صاحب ناراض ہو کے پاپا سے دبئی چلے گئے ہیں، بغیر کسی بیان کے یا کسی بات چیت کے۔ میڈیا پہ بھی کوئی بیان نہیں ہے، وہاں جا کے بھی ان کی ابھی کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر عمران ریاض خان کا ایک بڑا اچھا آیا کہ آپ سب کا دل سے شکریہ، دعاؤں کے علاوہ ایک درخواست ہے، کچھ بھی ہو جائے دل نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا تھا، تو بالکل اگر آپ ہمت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پوری قوم ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ آپ کے لیے دعائیں بھی کر رہی ہے، اور اگر آپ حق پہ ہیں تو ضرور آپ کو اللہ پاک سرخرو کرے گا۔ جی، تو اس کے بعد احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ نون کے عمل سے ایک آواز جب سے اڈیالہ جیل گئی ہے تو آپ نے دیکھا ہے ملک کے اندر کافی حد تک بے یقینی میں کمی آئی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے ایک بڑا یہ وائرل بیان ان کا چل رہا ہے۔ اب احسن اقبال صاحب کیا کہیں، بے چینی اور جو یقینی تھی، جو اس کی کمی تھی وہ آپ لوگوں کے اندر تھی، باقی قوم تو ویسے بھی آپ نے اس کے ضمیر ہی مار دیا، اب وہ کیا کر سکتے ہیں، اللہ ہی حافظ ہے۔ پرویز خٹک صاحب کا ایک بڑا وائرل بیان ہے، بڑا مزیدار بیان ہے، ان کی ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی اور بڑی وہ مزاحیہ ایک انجوائے کر رہے ہیں لوگ اس کو۔
مراد صحیح قوم کا مجرم ہے، عمران خان فرعون ہے، عمران خان پارٹی ممبر سے نفرت کرتے تھے۔ اب یہ پارٹی چھوڑ کے اس طرح کے بیان دینا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اگر آپ پارٹی چھوڑ دیے۔ جب وہ تھے اس وقت تو بڑے، میں نے خود ان کو ہر جگہ پہ دیکھا ہے، عمران خان کے پیچھے۔ اب یہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں تو بڑی عجیب سی، مطلب کہ پھر یہ اپنے مقصد کے لیے ساتھ آتے ہیں۔ اس کے بعد ہاور مانیکا کا جو آ رہا ہے، بڑا آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے میری بیوی کو ورگلایا، ناجائز تعلقات رکھے، عدالت میں نکاح کیا۔ ہاور مانیکا کا بیان، کارروائی کا مطالبہ، اندراج مقدمہ۔ بھی عمران خان اگر آپ کی بیوی کو ورگلا رہے تھے یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ راتوں کو باتیں کرتے تھے وہ ساتھ میں، تو اس وقت آپ کہاں پہ تھے؟ نہیں، اس وقت آپ کی غیرت نہیں تھی جاگ رہی؟ تو اب آپ کو 4 سال بعد یاد آ رہا ہے یا سال بعد یاد آ رہا ہے کہ بھئی میری بیوی کو ورگلایا گیا ہے؟ بھئی آپ کی بیوی کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی، یہ 4 بچوں کی ماں تھی، یا آپ جو کاکے تھے وہ آپ کے گھر آ جا رہا تھا یا آپ کے دربار پہ آ رہا تھا، آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے کس بات کا؟ آپ مطلب کہ اب اس طرح کے بیان اب پہلے سنبھالی نہیں گئی، اب خان صاحب پہ الزام لگا رہے۔ اس کے بعد ایک نیا وائرل بیان چل رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے نواز شریف ہی اگلے وزیر اعظم ہے۔ سر، عوام کے لیے نہیں، نون لیگ کے جو غدار، ملک کے غدار ہیں، ان کے لیے وزیر اعظم نواز شریف ہی ہے۔ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب فیصلہ ہو گیا ہے بنانے کا، تو پھر اس میں کسی بندے کا کیا رول ہے؟ عوام تو ویسی کٹ پتلی ہے تو بس یہی تماشا لگا رہے گا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا وائرل بیان آیا ہے، سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اتنی ڈی مورلائز ہوگی کہ نون لیگ کے لیے 1 وے الیکشن ہوگا۔ بھی سہیل وڑائچ بھی کوئی مطلب ویسے نہیں کہہ رہے، ان کی انفارمیشن اتنی غلط نہیں ہوتی، انہیں کوئی رپورٹ پکی ملی ہے، اس وجہ سے بڑے مچے ہوئے صحافی ہیں، اور مطلب کہ آج سے نہیں ہے، کافی پرانے صحافی ہیں، تو مان لیتے ہیں ان کی بات بھی۔ اس کے بعد عارف علوی کے بارے میں ایک بڑے ٹویٹ چل رہا ہے کہ عارف علوی کو کام سے روکنے اور عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ نے درخواست دائر۔ صدر عارف علوی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، موقف۔ عارف علوی نے صدر مملکت کے عہدے کی تضحیق کی، موقف۔ اور صدر پوری قوم کا ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایک سیاسی جماعت کا ہوتا ہے، موقف۔ اب دیکھیں، عارف علوی صاحب ایک قوم نے سلیکٹ کیا ہے، صدر ہیں، کوئی ایک پارٹی نے نہیں سلیکٹ کیا ہے، دیکھیں ان کا کیا بنتا ہے۔ اس کے بعد خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، کہہ رہے ہیں لاہور گئے تو سب پریشان تھے، ہم انہیں یہ بتانے کے لیے گئے تھے کہ ہمیں اقتدار نہیں، پاکستان چاہیے۔ بھائی ایم کیو ایم بھی ایک بڑی فنی پارٹی ہے، مزاحیہ سی ہے، انہیں اقتدار نہیں چاہیے۔ اب یہ بات کرنے کی ہے کہ خالد مقبول صاحب، ہم کوئی کاکے تھوڑی ہیں، آپ نے کراچی کو خون کی نہریں بہائی تھی، خون کے آنسو رلا دیا تھا، آپ وہ لوگ ہیں، اور آتے جاتے رہتے ہیں انہیں اقتدار کے لیے آپ۔ اور اس کے بعد حامد میر کا بڑا وائرل بیان ایک چل رہا تھا، حامد صاحب کہہ رہے تھے کہ پارٹی الیکشن سے متعلق جو نوٹس تحریک انصاف کو دیا گیا ہے سب پارٹیوں کو ملنا چاہیے، کیونکہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عموماً تمام بڑی پارٹیوں میں ریگولر الیکشن نہیں ہوتا۔ حامد میر صاحب بھی اس مرتبہ کچھ بدلے سے لگ رہے ہیں، کچھ خفا لگتا ہے نواز شریف صاحب سے، یا کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے، تو اللہ خیر کرے۔ دیکھیں، صدیق جان بڑے اچھے ایک صحافی ہیں، بڑے سچے ایماندار صحافی ہیں، ان کا ایک بڑا وائرل بیان چل رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا سیاسی مقدر، راجہ ریاض سندھ کا ڈاکو تیغو خان تگنائی، ریحام خان اور اب ہاجرہ شریف، ان میں سے دونوں خواتین نون لیگ کی سینیٹر ہو سکتی ہیں۔ صدیق جان صاحب کا یہ وائرل بیان تھا آج کا، بڑی اچھا انہوں نے۔ اسد کیسر کہہ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے دھاندلی زدہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا جو الیکشن ہے اس مرتبہ فکسنگ ہوئی ہے، معاملات بڑے خراب چل رہے ہیں، دعا کریں اللہ پاک خیر کرے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت دے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور اس کے بعد ہارون رشید صاحب کا ایک بڑا وائرل بیان ہے، کہہ رہے ہیں نواز شریف واجد ہیں کہ انہیں 2/3 اکثریت دلوائی جائے۔ اور بھئی کہاں سے دلوائی جائے؟ ان لوگوں کو آپ کیسے چینج کریں گے جنہوں کے ذہنوں میں جو عمران خان نے گھسیڑ دیا ہے، رچ بس گیا ہے کہ نواز شریف صاحب چور ہیں یا جو بھی ہے، ساری اتنی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد ملک کے حالات نہیں ٹھیک کر سکے، تو پھر نواز شریف صاحب کیا کوئی دام شام کر رہے ہیں، کوئی جادو شادو کر رہے ہیں؟ اسی طرح ہو سکتا ہے، ویسے تو نہیں۔ آپ ہو بڑا مشکل آپ کے لیے۔ رانا ثناءاللہ کا بڑا وائرل بیان ہے، ایک آپ کو سناتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی نظریں ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ مقبول ترین اس وقت تھی یہ سیاسی جماعت جب تک رانا صاحب لوگوں کی آنکھوں پہ عقلوں پہ پردے تھے، جو کہ اب ہٹا دیے گئے ہیں۔ تو تہاڈی مہربانی ہونا آخو جی چولا نہ مارو، کوئی حق سچ دی گل کریا کرو۔ تے فیصلہ آبادی ویسے بھی جڑے ہیں اللہ معاف کرے۔ خواجہ آصف کا ایک بڑا وائرل بیان ہے، کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف وفا کا نام ہے۔ واہ 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 واہ، یہ تو شعر ہو گیا۔ نواز شریف کا ایک آدمی نہیں ٹوٹا، عمران خان کے ساتھ کوئی کھڑا ہے؟ جناب علی خواجہ صاحب، خواجہ آصف صاحب، عمران خان کے بندوں کی جس طرح سے ٹھکائی ہوئی ہے، اگر آپ کے کسی ایک بندے کی ٹھکائی ہو جائے تو وہ پاکستان میں کیا ہے کہ دبئی میں بھی نہیں وہ ٹکے گا۔ تو پتہ ہے آپ کتنے بہادر ہیں، کیونکہ جب نواز شریف، بلکہ نواز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ جب بھی میرے ساتھ کوئی برا ہوا ہے، میں نے مڑ کے دیکھا ہے، پیچھے مجھے کوئی بندہ نہیں نظر آیا۔ ان کے جلسوں میں یہ بیانات ہیں، ان کے جا کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو ہم تو بھی کل کے بچے ہیں نا، تو آپ تو کافی ایکسپیرینس بندے ہیں، لیکن وہ ٹیم اب مزیدار نہیں رہی جو آپ کہتے تھے بڑی ایکسپیرینس ٹیم ہے۔ تو آج کے جو اتنے وائرل بیان آپ کے ساتھ شیئر کیے، تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن لائک شیئر کمنٹس لازمی کیجیے گا اور حوصلہ افزائی کریے گا۔ اور بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔